اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج 28 رجب المرجب جو کہ مخصوص دن ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کس حالات میں مدینہ سے روانہ ہوئے، تو اس پر اگر ہم تاریخ کو ملاحظہ کریں تو خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جو اختلافات امت مسلمہ کے درمیان کچھ لوگوں نے، یعنی وہ جو لوگ کر رہے تھے وہ خود مسلمان نہیں تھے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، انہوں نے جا کے کچھ اختلافات پیدا کیے اور اس طریقے سے کہ جنگ صفین اور اس کے بعد جنگ نہروان اور جنگ جمل، یہ جنگ جو ہے وہ رونما ہوئی، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آیا تو نہایت ہی اسلام جو ہے وہ نہایت ہی ضعف کی حالت تک پہنچ چکا تھا، چونکہ اس کو اسلام ہم انہی کو کہیں گے کہ جو رسول اللہ کے آل کا اسلام ہو، چونکہ سرداران اسلام جو ہے وہ یہی ہے، اور اسلام کے بانی جو ہے وہ یہی شخصیات ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس دور میں جو اسلام کے لیے جو خطرات درپیش آ چکے تھے اور نہایت ہی عظیم خطرات، جس میں سے خود بنی امیہ کے فسادات یہ شامل تھے، اور بنی امیہ باقاعدہ اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنے تصمیم اور اپنا ارادہ کر لیا تھا، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کر لی، صلح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور یہاں تک کہ یہ جو ہے ظاہری جو حکومت ہے یہ معاویہ کے پاس چلی گئی، اور اس میں سے ایک جو نقطہ بڑا مہم تھا وہ یہ تھا کہ جب معاویہ فی النار ہو جائے تو اس کے بعد اس کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی خلیفہ کو تعیین کرے۔ تو سلسلہ یہ ہوا کہ جب معاویہ فی النار ہونے لگے تو انہوں نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ دیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید پلید یہ مسلمین کا خلیفہ ہوگا۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ نقطہ قابل غور نقطہ ہے کہ کم از کم اس پر سوچیں کہ اس قسم کا ایک شخص جو خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صلح پر جو انہوں نے صلح کی ہے اس پر عمل نہ کرتے ہوئے یزید کو جا کے مسلمانوں کے لیے خلیفہ مقرر کرتا ہے، اور ایک طریقے سے یہاں سے بات جو ہے وہ شاہانہ طریقے کی طرف، شاہانہ اعتبار سے چلی گئی کہ اب جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت کا سلسلہ گویا کہ شروع ہو گیا۔ تو یہاں پر اس نے معاویہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ کچھ شخصیات ایسے ہیں کہ جن سے آپ سب جو ہے سب سے بیعت لے لیجئے، لیکن بالخصوص ان لوگوں سے حتماً آپ بیعت کا تقاضا کر لیں، جس میں سے ایک حضرت حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ بہرحال سلسلہ یہ ہوا کہ امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، جو گورنر مدینہ تھا انہوں نے کہا کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ بیعت کر لیں یزید کی۔ تو امام نے فرمایا کہ بیعت جو ہے وہ میں آشکار بیعت کرنا چاہوں گا، چونکہ وہ وقت جو ہے وقت رات کا وقت تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں سب کے سامنے یہ بیعت کرنا چاہوں گا۔ اور وہاں پر سلسلہ یہ ہوا کہ کچھ اختلافات وہاں پر پیدا ہوئے، اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آج سید الشہداء علیہ السلام ہمارے قبضے میں ہے، آج ہم بیعت لے سکتے ہیں، کل جو ہے جب دن ہو جائے تو فرزند رسول کو
پھر اس کے اوپر تسلط حاصل کرنا یہ ناممکن بات ہو جائے گی، چونکہ حضرت کی بھی طرفدار موجود ہے۔ تو وہاں پر بحث ہوئی، ہاشمیوں اور بنی امیہ کے درمیان بحث ہوئی، اور یہاں تک کہ تلواریں جو ہے وہ نیام سے کھینچی گئی، اور آخر کار وہ مجبور ہو گئے، اور سید شہداء علیہ السلام وہاں سے دوبارہ آئے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے جا کے مدینے سے جانا ہے۔ اور حضرت جو ہے وہ آج کے دن 28 صفر کو، 28 رجب المرجب کو مدینہ سے حج کی نیت سے روانہ ہوئے، اور اہل بیت کے لیے وصیت بھی کر لی جو وہاں پر رہ گئے کچھ اہل بیت، اور خود جو ہے اپنے اہل و عیال کے سمیت یہ کاروان اہل اللہ خدائی کاروان جو ہے وہاں سے مدینہ سے روانہ ہوا۔ اور حضرت سید شہداء علیہ السلام نے حتیٰ مدینہ میں بھی یہ اعلان کر دیا کہ اگر آج کوئی شخص ہے جو مجھ حسین کی نصرت کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ روانہ ہو جائے، میں نے کربلا جانا ہے۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ سید شہداء علیہ السلام کربلا میں شہید ہوں گے، یعنی ان کا آخری مقام کربلا ہوگا اور وہاں پر شہید ہوں گے، اور اس کی پیشن گوئی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود اپنی زندگی میں فرمائی تھی کہ میرا یہ فرزند، بلکہ وقت ولادت حضرت سید شہداء علیہ السلام انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میرا فرزند کربلا، دشت کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اور حضرت زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کے دور میں بالکل یہ بات جو ہے وہ واضح تھی، اور خود سید شہداء علیہ السلام بھی کئی دفعہ اس کی پیشن گوئی فرما چکے تھے کہ میں نے کربلا جانا ہے اور وہاں میری شہادت واقع ہونی ہے۔ تو جو سلسلہ تھا، کچھ واقعات ایسے تھے کہ مدینہ کوفے سے بہت سارے خطوط بھی حضرت کے لیے 12,000 خطوط کا تذکرہ ملتا ہے یا اس سے زیادہ۔ اتنے خطوط جو ہے وہ حضرت کے پاس بھیج دیے جاتے ہیں کہ اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے ہماری ہدایت کے لیے تو ہم بروز قیامت آپ کے جد بزرگوار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے شکایت کریں گے کہ حضرت نے ہماری ہدایت نہیں فرمائی۔ یعنی آپ کوفے آ جائیں، یہاں آپ کے بابا حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی یہی پہ تھے، تو آپ بھی آ جائیں، تو چونکہ یہ فسق اور فجور کا دور ہے تو کوفہ والے جو ہے وہ آپ کی محافظت بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک حکومت بھی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ تو حضرت البتہ علم امامت میں یہ چیزیں شامل ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ اہل کوفہ جو ہے الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ وفا نہیں کریں گے، لیکن بہرحال حضرت جو ہے وصیت کر کے اور کوفے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امیر مسلم علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں اور وہاں پر چلے جاتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ تو وہاں پر جو واقعات ہوتے ہیں، ابتدائی دن جب پہنچتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لیتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ پہ، اور لوگ جو ہے وہ حالات اچھے ہو جاتے ہیں، لوگ ہر اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ لیکن بعد میں چونکہ بنی امیہ کی چالوں میں سے ایک چال، جو وہاں کا گورنر تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ گورنر جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ اہل بیت اور مومنین کو جو ہے یہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو انہوں نے، یزید نے وہاں گورنر ابن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ وہاں پر پہنچا اور اس نے وہی بنی امیہ کی چال چلی اور کچھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور کچھ لوگوں کو ظاہر ہے پیسے دیے اور حالات جو ہے اس نے کنٹرول کر لیے۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی نہیں تھا اور حکومتی کارندے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، جو
پھر بعد میں جا کے حضرت کی شہادت واقعہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام مکے کا سفر یعنی آج سے شروع کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں جو ہے مکہ میں چونکہ بنی امیہ وہاں اپنے کارندے بھیجتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر جا کے حضرت کو احرام کی حالت میں ہی شہید کر دے۔ اور وہاں جب پہنچتے ہیں مکہ، انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے ہم کچھ نہ کچھ جو بھی مناسب بات ہے اسی پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں مطرح کرتے رہے، اور پھر حضرت جو ہے ان کی سیاست کے تحت مکہ کو جو حج ہے، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے حضرت جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے آواز پہ لبیک کہنے کا دن ہے۔ میں خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہے جو دشمنان اہل بیت ہے یا کم فہم لوگ ہیں، وہ اس چیز کی طرف زیادہ دھیان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لبیک جو ہے سید شہداء علیہ السلام نے 1400 سال پہلے جو آواز بلند کی تھی، حل میں ناصر یعنی سرنا، تو آج اتنا دور گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا، تو آج کیا؟ دیکھیں، اس دور میں جو حالات تھے وہ آج بھی ہے۔ روح کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے دعوت پہ لبیک کہنا یہ جو ہے وہ ضروری ہے، جو آج بھی ہے۔ اور سید شہداء علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہنا یہ آج کے اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور یہ قیام حضرت امام حسین علیہ السلام، بعض لوگوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قیام بھی نہیں تھا، حضرت جو ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ جو مدینہ سے روانگی کے متعلق اسی وقت جو ہے جو بڑا مشہور جملہ ہے، فرمایا کہ میں کسی جنگ اور جدل یا دوسری چیزوں کے لیے نہیں جا رہا، میں حکومت کا طالب بھی نہیں ہوں، میں جو ہے اپنے جد کے امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح امت جد کی جو امت ہے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روانگی پر سید شہداء علیہ السلام کا مشہور اور معروف جملہ جو انہوں نے فرمایا تھا۔ اور اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا تو حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھ جیسے یعنی مجھ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ اس جملے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا عجیب جملہ ہے۔ یعنی مجھ جیسے یعنی مجھ حسینی مسلک اور اہل حق یزید جیسے باطل اور فاسق کی بیعت نہیں کرتے۔ یعنی حق جو ہے وہ کبھی باطل کے نیچے جو ہے وہ نہیں آتی، وہ کبھی بھی حق جو ہے وہ باطل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ حق ظاہر ہے نور ہے، باطل جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ تو حق اور باطل کی یہ جنگ سید شہداء علیہ السلام کے دور میں وہی سے ہی 28 رجب کو جب حضرت نکلے ہیں مدینہ سے، اور جنہوں نے جانا تھا حضرت کے ساتھ وہ بھی روانہ ہوئے۔ البتہ اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لالچ کے تحت روانہ ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت جائیں گے، پھر حکومت ہمارے ہاتھ آئے گی اور ہمیں جو ہے وہ عہدے ملیں گے، پیسے ملیں گے، مال ملیں گے، دولت ملے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں تھی، اور جب حضرت جو ہے وہ شب عاشورہ چراغ کو خاموش کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں سے فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ خلوص نہیں تھا ان کے درمیان۔ انہوں نے زبانی طور پہ تو لبیک کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن روحاً جو ہے وہ منافق تھے۔ ان کے لیے منافق کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، روحاً منافق تھے۔ آج کے اس دور میں بھی جسمانی بے شک سید شہداء علیہ السلام آواز اس کی آج کی آواز نہیں ہے، لیکن ہم روحاً جو ہے وہ لبیک کہہ سکتے ہیں۔ اصل چیز ہے وہ روح کے ساتھ لبیک کہنا۔ روحاً انسان جو ہے وہ قلباً روحاً لبیک کہتی، یہ ضروری ہے۔ باقی جو جسمانی اعتبار سے اس زمانے میں بھی جو لوگ موجود تھے انہوں نے جسمانی اعتبار سے تو کہہ دیا تھا، لیکن روحانی اعتبار پر وہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کے قابل نہیں تھے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کربلا، اور یہ امام حسین علیہ السلام کا سفر اور دعوت حسینی
جو بہت سارے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ اب یہاں سے جہاں سے ہمارے پروگرام کا وہ ہے، یہاں سے میں یہ ربط دینا چاہوں گا کہ 28 کو حضرت رسماً مدینہ سے روانہ ہوئے، اور اس کو جو بھی ملا، چاہے مدینہ میں ہو، لوگوں کے لیے خط لکھے، حتیٰ خط لکھ دیے لوگوں کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے فریاد پر وہ جو ہے وہ آ جائیں اور میری نصرت کریں۔ اور یہاں پر خطوط لکھے گئے، لوگوں کو کہا گیا، قاصدوں کو بھیجا گیا، جو قاصد تھے اطراف میں بھیجے گئے۔ اصل میں گویا امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ یہ کہ سب کے اوپر اتمام حجت ہو جائے، اور آج بھی اتمام حجت ہو رہی ہے، لیکن یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، مذہب شیعہ میں یہ سلسلہ نہیں رکا، بلکہ مذہب شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے 9 فرزند حضرت مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، تو یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ جو ہے، جو آج ہے، یہ سلسلہ آگے جائے گا، اور وہ حضرات اور وہ روح جنہوں نے روحاً لبیک یا حسین کہا ہے، یہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لشکر میں سے یہی شخص ہوگا جو روح کے ساتھ سید شہداء علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہہ چکا ہے۔ آج آپ غور کریں کہ یہاں ہم کربلا میں ہیں، روایات کا ایک سلسلہ موجود ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کی اپنی فضیلت، اس کی وجوہات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزاداری کی اتنی فضیلت ہے، کہا کہ اگر کسی کے آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر اگر آنسو اس کے آنکھ میں آیا تو اس شخص کے اوپر وجبت لہ الجنہ، اس شخص جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے، واجب ہے اس کے اوپر جنت۔ پھر فرمایا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گیا، زیارت امام حسین علیہ السلام۔ فرمایا کہ جو کربلا میں داخل ہو گیا اس کی سب گناہیں جو ہے بخش دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ سے جیسے نوزاد متولد ہو جائے، یہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ قبہ سید شہداء علیہ السلام میں چاہے کوئی بھی دعا ہو وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہو جاتی ہے۔ قبہ سید شہداء علیہ السلام میں دعائیں قبول ہو جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اتنے سارے فضائل جو دنیا اور آخرت کے ساتھ مربوط ہے، یہ بیان ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ اتنے زیادہ فضائل؟ اس کی وجہ یہ ہے، فلسفہ اس کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے ذہن میں رکھے، چونکہ اسی سے رابطہ ہے آگے، آپ کے مستقبل کا رابطہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، بیمہ پالیسی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے جو مستقبل جو آنے والی ہے، وہاں پر ہم لوگ جو ہے اس عنوان سے ہمارا مستقبل روشن ہو جائے۔ تو آج کا آپ کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے، تو چونکہ یہ جسم جو ہے انسان مر جاتا ہے، کیا یہ جسم بس آپ کا خاتمہ ہو گیا؟ آپ کے جسم کا خاتمہ ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کی روح جو ہے وہ باقی رہے گی۔ یعنی آپ کا خاتمہ نہیں ہے، بقا کے منزل پر ہے، روح بقا کے منزل پر ہے۔ آپ کی بقا ہے، اس جسم سے آپ کی روح چلی گئی، آپ فوت ہو گئے، لیکن آپ کی بقا جو ہے وہ ہے۔ اب یہ بقا کا جو ہے، جو آپ کے مستقبل کے لیے ہے، یہ گویا کہ آپ کے مستقبل سے یہ زیارت امام حسین علیہ السلام، عزاداری امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو اپنے ذہن میں رکھنا، یہ سب جو ہے وہ آپ کے مستقبل کے اوپر اس کے لیے مفید ہے۔ اسی سے تو آپ کا مستقبل بنے گا، اور وہ مستقبل جو ہے جب حضرت ظہور فرمائیں گے، حضرت کے ظہور تک یہ آواز جو انہوں نے لی تھی، یہ ہم اس طریقے سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ فقط میدان کربلا تک نہیں تھی، بلکہ یہ ایک حق کی طرف آواز تھی،
اور حق جب، اور پھر کیا قرآن کی آیت نہیں ہے کہ فرمایا جب حق ظاہر ہو جائے تو باطل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ حق کا جو سلسلہ ہے جو حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے عنوان سے ہے، تو گویا یہ حق کے لیے آواز، یعنی در حقیقت لبیک یا حسین اگر ہم قلباً کہتے ہیں تو یہ لبیک یا مہدی ہے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یعنی گویا کہ اس آواز کی طرف ہم جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ حق یعنی حق کا جو سردار ہے، حق کا جو رہبر ہے، حق کا جو قائد ہے وہ سید شہداء علیہ السلام ہے، تو آواز سید شہداء علیہ السلام اور اپنے لیے نصرت کا طلب کرنا، یہ گویا اس حق کی طرف، یعنی گویا حق کی آواز پہ لبیک کہنے کے برابر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ خدائی آواز ہے، اللہ کی آواز پہ گویا کہ بندہ لبیک کہہ رہا ہے حق کی طرف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حق اور باطل کی یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور یہاں پر حق جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام، اور آخر میں جو ہماری مستقبل ہے منجی کی شکل میں جو بشریت کو نجات دیں گے، تو اس عنوان سے ہمیں اس آواز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہے در حقیقت کون سی چیز ہے، اور ایسی کون سے مصلحت اس میں شامل ہے کہ جس پر جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی مہم ٹاپک تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں، یہ مختصر خلاصہ ہے، ویسے بہت ساری چیزیں جو مزید گزرے ہیں، بہت سارے واقعات اس میں گزرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بظاہر جو 28 صفر ہے بڑا مہم دن ہے، اور اسی دن جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، یہیں سے جنگ کی شروعات ہوئی ہے، تو یہ سب کے سب جو ہے اسی 28 صفر پر مربوط تھا۔ میں نے خلاصتاً بیان کر دیا، لیکن اس میں جو ہے بہت سارے یہیں سے ہی آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی کتاب آپ کے پاس موجود ہے یا انٹرنیٹ سے یا کسی اعتبار سے، یہیں سے مطالعہ کرنا شروع کر دیجیے گا۔ بہت ضروری ہے کہ انسان کاروان حسینی کے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ گویا کہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے اس ذیل میں، مدینہ سے مدینہ تک کتاب ذہنی تہرانی صاحب کی کتاب ہے، اور دیگر کتب بھی اس ذیل میں اسی نام سے موجود ہے۔ تو یہ انسان کرے، یا مقاتل ہے، بہت سارے مقاتل بھی لکھی گئی ہے، تو اس مقاتل کا اور ان کا تھوڑا سا بھی اگر انسان مطالعہ کرنا شروع کر دے تو اس کاروان حسینی کے ساتھ جانا شروع کر دے گا، اور بہت ہی پرفیض واقعات ہے جو انسان اس تک پہنچتا ہے۔ سید شہداء علیہ السلام کی دعوت اور اس کاروان حسینی کے ساتھ جانا، اس انگریز جو انگریز دانشور تھا، اس نے عجیب جملہ کہہ دیا، میں یہ بھی عرض کروں تو کسی نے یہ کہا کہ سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے آپ کتابیں لکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو کیا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ سید شہداء علیہ السلام حکومت کے طالب تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے چونکہ یزید کے ساتھ جنگ کی، اگر یزید قتل نہ کرتا تو امام حسین علیہ السلام اس کو قتل کر دیتا اور حکومت لے لیتا۔ ایک تو حکومت کی جنگ تھی، جو دو بادشاہوں کے درمیان، دو کنگز کے درمیان ایک جنگ ہو جاتی ہے، تو یہ تو سلسلہ یہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس پر یہ دلیل لے کے آتا ہوں کہ اگر سید شہداء علیہ السلام حکومت کے طالب ہوتے تو کبھی اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لے کے جاتے۔ جو جنگ پہ جاتے ہیں وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہیں لے کے جاتے، اور یہ آج کے اس دور کے ناصبیوں کے لیے یہ جواب ہے کہ سید شہداء علیہ السلام کے متعلق جو بعض لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ سید شہداء علیہ السلام جنگ کے طالب نہیں تھے، وہ اپنے امت کے، اپنے جد کی امت کا اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔